بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اپنے چینل میں ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی اور روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت۔ یہ واقعہ آپ نے کافی دفعہ پڑھا ہوگا اور یہ واقعہ مدینے کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر مدینے کی مشہور اور مختصر تاریخ وفاء الوفا کے مصنف علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، اور شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے، جس میں یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ تو معزز سامعین، واقعہ پیش خدمت ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا، اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے فرمایا، مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیا، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا، اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روز رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اے اہل مدینہ، مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا کہ ہاں، تمام لوگ مل چکے ہیں۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا کہ تمام لوگ مل چکے ہیں، لیکن سوائے 2 آدمیوں کے۔ بس یہاں پہ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان چونک پڑا اور پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی پرہیزگار باشندے ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر و خیرات کی حاجت نہیں۔
جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روز رسول کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روز مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روز رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں میں بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمکی ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روز مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پھاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کی بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔